اس ویڈیو میں ہم مقصد دین یعنی دا سورسز آف اسلام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی دیر آر 4 سورسز آف اسلام، جس میں سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث و سنت، قیاس اور اجماع آتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن اسلام کا سب سے بڑا اور حتمی ماخذ ہے، یعنی قرآن میں جو حکم آیا ہے اسے ایز سچ لیا جائے گا۔ جیسے قرآن میں حکم آیا کہ نماز قائم کرو۔ قرآن کے بعد جو دوسرا اہم سورس ہے وہ ہے حدیث اور سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور اعمال ہیں جو قرآن کی تشریح کرتے ہیں، یعنی حضور پاک نے جو فرمایا اور جو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، جس سے امت کی ہیلپ ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے میں، اس کو حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن میں تو حکم آیا کہ نماز قائم کرو، اور اس کو قائم کیسے کرنا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ہمیں حدیث اور سنت سے ملتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قیاس۔ قیاس کہتے ہیں نئے مسئلے کو پرانے حکم کی مشابہت کی بنیاد پر پرکھنا، یعنی قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی نئی مارکیٹ میں آج کل جو منشیات اور ڈرگز وغیرہ ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ قیاس ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے اجماع۔ اجماع یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پر معتبر علماء متفق ہو جائیں۔ یہاں پہ علماء کا لفظ بہت ضروری ہے۔ کسی مسئلے پر عام آدمی کا متفق ہونا یہ اجماع نہیں ہے، علماء کرام کا متفق ہونا اس کو اجماع کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اس وقت، جو قرآن ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، اس پہ سارے علماء کرام کا اجماع ہے، جس کو کہتے ہیں اجماع کرنا۔ So these are the 4 sources of اسلام، یعنی اسلام کے 4 بنیادی ماخذ جو ہمیں دیکھ لی ہیں وہ ہے قرآن، حدیث اور سنت، قیاس اور اجماع۔ اس کے علاوہ ایک لفظ جو ہم بار بار سنتے ہیں وہ ہے اجتہاد کا، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اجتہاد سے کیا مراد ہے۔ یعنی جب کوئی عالم قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیا حکم نکالتا ہے تو یعنی وہ اجتہاد کرتا ہے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں، کوئی عالم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بھی جب حکم نکالتا ہے تو اس کو اجتہاد کرنا کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں سگریٹ کا حکم نہیں ہے، اگر کوئی عالم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کو ناجائز قرار دے دے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے اجتہاد کیا۔